اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ طلاق پڑھنے لگے ہیں جی آج۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں طلاق کے متعلق احکامات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بری تو بہت لگتی ہے۔ حلال چیزوں میں سے سب سے بری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو لگتی ہے وہ طلاق لگتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہو جاتے ہیں حالات یا کچھ ایسی مجبوریاں انسانوں کی ہو جاتی ہیں کہ پھر بجائے اس کے کہ وہ بری لائف گزاریں تو لیکن لائف میں مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں۔ یہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ جی یہ تو فراٹے لیتا ہے تو چلو جی مجھے طلاق چاہیے اس سے، یا یہ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، ان چھوٹی نہیں کئی بہت بڑی بڑی باتوں کو بھی بندے کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے، تو unless and until آپ نے خود سے بھاگ بھوگ کے کوئی اس طرح کی نہیں حرکت کی ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشتہ بنایا تو دس از دا بیسٹ، یہی دیکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہوتے تھے کہ ملازم کو بھی مت نکالو، معاف کر دیا کرو، بہت ساری دفعہ معاف کر دیا کرو، کیا پتہ تمہیں کہ دوسرا جو آئے وہ اس سے بھی برا ہو۔ تو یعنی ملازم کے لیے بھی اگر انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک رشتہ ہے اور بہت بیسک یونٹ ہے فیملی کا، تو اس کے لیے برداشت بہت سی چاہیے۔ بہت کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کو کیپ کرنا چاہیے، اس رشتے کو کیپ کرنا چاہیے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں گے کافی باتیں اور کافی باتیں آپ کو ملیں گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو آگے جا کے بھی ملیں۔ سورہ تحریم بھی ہے اور یہ سورہ طلاق ہے، اس کے اندر اس کے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا یعنی کہ ٹرن آ گیا ہے لائف کے اندر کہ ضروری ہو گئی ہے طلاق، تو پھر آپ کو اختیار کیا کرنا چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا النبی، نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو، نبی کو ایڈریس کر کے اور سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں تم طلاق دو ان کے ایک جو عدت کے مطابق، یعنی عدت اب اور وہ اصل عدہ، اور اس عدت کو گن گٹ کے رکھو، ایسے ہی نہیں دے دو، منہ اٹھاؤ اور کہہ دو کہ جی طلاق ہے تو چلو جی، ایسے نہیں، طریقے سے، طریقہ سلیقہ اس کا اختیار کرنا چاہیے تمہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب کا تقوی دل کے اندر رکھو۔ یہ طلاق جو ہوتا ہے یہ آدمی دیتا ہے، اگر عورت نے لینا ہو تو اس کو خلا کہتے ہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے۔ بہرحال یہاں پہ طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دینی ہو تو اس پیریڈ کو دھیان میں رکھ کے دینا ہے تم نے۔ اب وہ پیریڈ کیا ہے وہ یہاں پہ ایسے نہیں بتایا ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر وہ عورت جو ہے وہ مینسز میں ہے، پیریڈز میں ہے، تو پھر تم نے طلاق نہیں دینی۔ اس کے لیے ابن عمر جو تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیورنگ مینسز طلاق دے دی تھی، تو اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو واپس لے کے آئے اس کو، جب وہ کلین ہو جائے اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم نہ کرے، وہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ قائم نہ کرے۔ 1 مہینہ جب گزر جائے اور اس سے پہلے یعنی نیکسٹ پیریڈ کے آنے سے پہلے اس کو طلاق یا نہیں دینی چاہیے، جب وہ کلین ہو، ایسے نہیں کہ اٹھا کے منہ جب مرضی ہو دل ہو تو وہ کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اور اس کو کلیئرلی کاؤنٹ میں رکھو۔ آسو، ہسا کہتے ہیں یہ پیبلز جو ہوتے ہیں،
ایک پیبل ایک ہی ہوتا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. ایک پیبل کو جب کاؤنٹ کرنے لگے تو کلیئرلی کاؤنٹ کر کے رکھو. آسل عدت کو کلیئرلی کاؤنٹ کر کے رکھنا ہے تم نے، ایسے ہی نہیں. لا تخرجوہن من بیوتہن، ہاں اگر تم نے اس کو کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ منہ سے کہہ دیا اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے ان کو مت نکالو کہ نکل جا میرے گھر سے، میں نے تجھے طلاق دی. یہ جو آدمی حضرات کا وتیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ ہی وہ خود نکلنا چاہیں، نہ ہی وہ عورتیں جو ہیں وہ پہلی طلاق کے بعد وہ جو کہہ دے بندہ منہ سے، یہ پہلی طلاق دوسری طلاق والی بات ابھی چھوڑ دیں. جب آدمی کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو اس عورت کو اس گھر میں ہی رہنا چاہیے، اس کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، تم نے نہیں نکالنا، اور نہ ہی وہ خود نکلے، نہ ہی وہ خود جائے اور نہ ہی تم اسے نکالو، سوائے اس کے کہ اگر اس نے کوئی بہت ہی فاحشہ مبینہ، یعنی آخری والا جو جرم ہے، جو ایڈلٹری ہے، اگر وہ اس نے کر لی ہے تو پھر تم اسے نکال سکتے ہو، ادروائز تم اسے گھر سے نہیں نکال سکتے یہ کہنے کے اوپر کہ میں نے تمہیں طلاق دی، ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاس اس کے کوئی ثبوت نہ ہو جائیں، اس فورنیکیشن اس نے اگر کمٹ کی ہے یا کوئی ایسی حرکت غلط اس سے ہو گئی ہے تو اس کو یہ پھر اس کو نہیں نکال دینا، صرف شک کی بنیاد پہ نہیں کہ اس نے ہاں جی کی ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں نکال دینا. اور یہ ہے ہی ایسی تھی، اور فلانی کہہ رہی تھی کہ یہ ایسی ہے، فلانی جگہ میں نے دیکھا تھا یہ دوپٹہ اتار کے پھر رہی تھی. اس قسم کی فضولیات کے اوپر آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. آپ کے پاس اگر فاحشہ مبینہ کا کوئی ثبوت ہے تو پھر آپ اسے گھر سے نکال سکتے ہیں، ادروائز آپ نے طلاق دے دی ہے تو شی شوڈ لیو دیئر ان یور ہاؤس، کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ ابھی آپ کے ذمے ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں کراس کرتے ہوئے مَن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے ان حدود کو کراس کیا اس نے اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کیا. اور یہ ظلم روز کر رہے ہوتے ہیں آدمی، یہ ظلم روز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو پہلی وہ کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، جس نے تمہیں بھی جو پال رہا ہے نا تمہارا رب، اس کا تقوی رکھو دلوں میں، وہ دلوں کے اندر تک کی بات جانتا ہے. تم اس وقت اپنی اس میں کہ میں آدمی ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں، یہ ظلم نہیں کرنا. جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا تو اس نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا اللہ کوئی تمہاری یہ جو اس کے بعد یہ جو تم حرکت کرو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دکھا دے، کوئی پروف لے آئے یا کوئی دکھا دے بات، یحدثو کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی ایسی چیز دکھا دے، پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر جب وہ پھر اپنے ٹائم کو پہنچ جائیں، یعنی کہ وہ 3 months ہوتے ہیں کہ جس میں اگر آپ کے دماغ کا خناس درست نہیں ہوا، طلاق آپ کے ہاتھ میں، آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، طلاق کا حق آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ اس کو وہ کر سکتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یا کوئی سمجھا بجھانا چاہے یا کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. ریلیشن شپ وہ فزیکل جو ہوتا ہے وہ اس نے قائم نہیں کرنا. لیکن جب پھر اگر وہ 3 months گزر جائیں اور دماغ کا خناس آدمی کا درست نہ ہو، یعنی کہ وہ ضرور یہ چاہے کہ بھئی نہیں، یا کوئی اس کی کوئی مجبوری ہے اس کی، یا کوئی پرابلم ہے اس کو، تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، نہیں میں گزارا نہیں ہے تو تمہیں میں طلاق دیتا ہوں، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر ان کا ٹائم گزر جائے وہ 3 months کا، اور اگر تم نے انہیں اپنے ساتھ بسانا چاہتے ہو تو پھر اچھی طرح بساؤ، بمعروف، اچھی طرح بساؤ. وہ اللہ کی بندیاں ہیں، وہ اللہ کے نام کے اوپر تمہارے پاس آئی ہیں. نہیں تو کسی آدمی کو وہ ٹچ نہیں کرنے دیتی عورت جو
وہ ہوتی ہے ماڈسٹ عورتیں کسی آدمی کو ٹچ تک نہیں کرنے دیتی اپنے آپ کو. تو یہ اپنا جو سب کچھ وہ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ کہ میں تمہیں ایک گفٹ دے رہا ہوں ٹو بیکم اے وائف آف اے مین. نہلا یاد کر لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے عورت کو, اور یہ آدمی پہ میں نے فرض کیا ہے کہ یہ اس کو دے. تو گویا اللہ تعالیٰ کا نام ایز گارنٹر درمیان میں آتا ہے, تو تم اس کو مطلب اس کے ساتھ ریلیشن شپ فزیکل قائم کر سکتے ہو, ادروائز تو نہیں کر سکتے. تو وہ پھر تم نے اگر انہیں بسانا ہے تو پھر معروف, پھر اچھے طریقے سے بساؤ, ٹھیک ہے. اور فارق ہونا بے معروف, یا پھر اگر تم چاہتے ہو کہ بھئی وہ جدائی ہی ڈالنی ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے جدائی ڈالو. جدائی کے لیے بھی کوئی بےہودہ قسم کے اس کے اوپر الزامات نہ بیچاری کے لگاؤ, ٹھیک ہے. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور دو آدمیوں کو اپنے میں سے یہ طلاق دیتے وقت دو آدمیوں کو گواہ کر لو اور وہ اللہ کے لیے شہادت دیں, شہادت پر قائم رہیں, اللہ کے لیے شہادت پر قائم رہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو بریک ہو رہا ہے گھر, اس میں یہ بات بڑی ضروری تھی, اس کا بریک ہونا جو ہے وہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ یہ جڑا رہے. اس چیز کی شہادت دینی ہے اللہ کی خاطر. سوچ لیں کہ یہ کتنا ہی معاملہ نازک ہے. تو روز تماشے کر رہے ہوتے ہیں آدمی. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ اس کو اللہ تعالیٰ واز ہوتا ہے نا, جو وہ مسجد میں آپ جاتے ہیں تو وہ واز کر رہے ہوتے ہیں, لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے, اور کی کس کو جاتی ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی بھی مانتا ہو اور آخرت پہ بھی اس کو پورا ایمان ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی میری ہونی ہے. آج میں اس کے ساتھ ظلم کر لوں گا, آج میں اپنے روب میں اور اپنی طاقت میں اور اپنی مین شاونزم کے اس میں غرور میں, آدمی ہونے کے غرور میں یہ اس کو طلاق دے دوں گا, تو کل تمہاری پیشی ہونی ہے, پیشی ہونی ہے تمہاری. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور اگر کوئی بہت ہی پرابلم ہی پیش آ گئی ہے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا آدمی, اب اس کو آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کوئی قسم کی مطلب بہت ہی شدید قسم کی کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے اور ضروری ہو گیا ہے یہ اس طرح کی کرنا, تو پھر دیکھو, پھر من یتق اللہ, تم اللہ پہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری اس مشکل میں سے نکلنے کی کوئی سبیل بنا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طریقے سے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ حرکت بہت بری ہے اور بہت مشکل ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے, اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے. اصول عدہ شروع ہی کیا تو دھیان سے کرنا ہے تم نے, ٹھیک ہے, ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے کر دینا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو خواب خیال میں بھی نہیں ہوگا, جس کا اس نے کبھی حساب ہی نہیں لگایا ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس معاملے میں کہ یہ کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی بڑے برے حالات پیش آ گئے ہیں, اور تو وہ اللہ پہ توکل کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی خلاصی کی صورت میں نکال دوں گا. اور یہ صرف طلاق کے لیے ہی نہیں بات ہے, یہ جنرلی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ نصیحت کے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے خلاصی کو یہ اللہ صورت پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے, رزق ہر طرح کا, یعنی اس کو جس طرح کی چیز چاہیے وہ اس کو وہاں سے دے دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی حساب نہیں لگایا ہوتا کہ یہاں سے مجھے کوئی ریلیف مل جائے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اس کو پورا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توکل پہ پورا اترتا ہے اور اس کے توکل کو
سیٹسفائی کرتا ہے، جو اس نے توکل کیا ہوتا ہے وہ اس کو نصیب کر دیتا ہے چیز۔ ان اللہ بالغ امر، اور اللہ جو ہے وہ اپنے حکم کو پہنچ ہی جاتا ہے، یعنی جو اس نے حکم یا جو اس نے امر مقرر کیا ہوا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ جائے، اور پھر کوئی یعنی اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ فرماتے یہ ہیں آدمی کہ ہم نے نہیں سننی بات، ہم نے سننی نہیں، ہم بات ہی نہیں آپ سے کرنا چاہتے۔ تو یہ ساری ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کی وہ حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ واللائی یا اسلام من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیمٹس بتانے لگا ہے کہ جو واللائی یا اسلام من المحیض من نسائکم، جو مینوپاز پہ آ گئی ہوں عورتیں، جو یعنی اب مایوس ہو گئی ہوں کہ اب ان کو پیریڈز ہوں گے، مینوپاز پہ آ گئی ہوں، اور جو ہیں وہ دوسری جو ہوتی ہیں جن کو ابھی پیریڈز شروع ہی نہیں ہوئے ہوتے، وہ کئی بار نکاح کر لیتے ہیں نا پہلے ہی، ابھی پیریڈز بھی نہیں شروع ہوتے تو نکاح یا منگنی یا اس ٹائپ کا کچھ کر لیتے ہیں، جن کے ابھی پیریڈز شروع نہیں ہوتے، تو ان کی بھی جو عدت ہے، ان کا بھی جو پیریڈ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ یا تو ان کو رکھنا ہے آپ نے تو رکھیں، نہیں رکھنا تو آپ نے چھوڑنا ہے، تو پھر بھی اچھی طرح سے چھوڑنا ہے، رکھنا ہے تو اچھی طرح سے رکھنا ہے۔ اور ان کی یہ جو کاؤنٹ ہے یہ کیا ہے؟ ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے، ٹھیک ہے، 3 مہینے آپ نے ان کو یہ پیریڈ ہے، جو کہ دیکھیں انسان ہے نا بہت ہی جوش میں آ جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی غصہ آ جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی واقعی میں کوئی جینون کوئی ریزن ہو جاتی ہے، تو بعد میں بندہ 1 مہینہ 3 مہینے جو اللہ نے دیے ہیں تو سوچ بچار کے لیے کہ بھائی پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ تم، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت ناپسند چیز ہے ساری حلال چیزوں میں سے یہ طلاق، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر پیریڈ پھر بتا رہا ہے کہ اگر جن کو مینوپاز شروع ہو چکا ہوا ہے، یا جن کو بھی پیریڈز آنے نہیں شروع ہو گئے یا نہیں آتے کسی وجہ سے، تو پھر بھی ان کی جو مدت ہے وہ 3 مہینے آپ نے رکھنی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں یعنی کہ جو کیری کر رہی ہیں بیبی، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 مہینے نہیں ہے، وہ تب تک ہے جب تک وہ اب ڈیلیور نہ کر دیں بیبی کو، ٹھیک ہے، تب تک ان کی مدت ہے، چاہے وہ 6 مہینے چاہے کل ہی ڈیلیور کر دیں، جب تک وہ ڈیلیور نہ کریں ان کا پیریڈ وہ ہے، باقی ان کا وہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے نا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات بات پہ اور بے بات یہ جو آدمیوں نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع تو کر رہا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو وہ تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اب دیکھ لیں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں پہلے کہہ رہا ہے کہ پیچھے اس نے کہا کہ جو اللہ کا تقوی رکھے گا اس کے لیے خلاصی کی صورت کوئی نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر جو اللہ پہ توکل کرے گا، اس معاملے کو سلجھانے کی یعنی کوشش کرے گا، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے دوبارہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اس کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ تمہیں حکم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دیا ہے تمہارے اوپر۔ پھر جو اللہ کا تقوی، ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کی برائیاں ہم اس سے دور کر دیں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے، ویعظم لہ اجرا، اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو دار روح نہ لے تو نہیں،
अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारूहुन्ना लितुज़य्यिकू अलैहिन्ना। फिर एक बार और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि देखो उन्हें जहाँ तुम रहते हो ना वहीं पे तुमने उन्हें रहने देना है। ये 3 मंथ्स जो हैं ये उनको निकालना नहीं उनके घरों से। शुरू में अल्लाह ने कह दिया ना ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उनको उनके घरों से निकालना नहीं है तुमने। इसमें एक और भी पॉइंट है कि ये जो बेचारी औरतें ये सोचती रहती हैं कि हमारा तो घर ही कोई नहीं है, बाप का घर था तो वो भी टेम्परेरी था, वहाँ से मियाँ के घर में गए हैं तो फिर भी हमारा शायद कोई घर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है उनके घरों से, बुयूतिहिन्ना। थोड़ा सा वो दिमाग को अपना दुरुस्त करें तो इसमें ये भी पॉइंट मिलता है कि उनके घरों से उन्हें मत निकालो। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है उनको रहने देना है, उनको सुकूनत इख्तियार करने देनी है जहाँ पे तुम रहते हो अपने घर के अंदर। वला तुदारूहुन्ना, और उनको ज़रर मत पहुँचाओ इस तरह का लितुज़य्यिकू अलैहिन्ना कि तुम उन पे उन्हें तंग कर करके उन्हें मजबूर कर दो कि वो निकल के खुद ही जाने का कहें कि भले मुझे दफ़ा कर दो, इतना जो तुम मेरे पे मुझे तंग कर रहे हो। ये नहीं करना। व इन कुन्ना उलाते हमलिन फ़अनफ़िकू अलैहिन्ना हत्ता यज़ाना हमलहुन्ना, और अगर वो तुम्हारा बेबी कैरी कर रही हैं तो फिर उनके ऊपर खर्च करो जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है, और यहाँ तक कि वो बेबी को डिलीवर कर दें। फ़इन अर्ज़ाना लकुम फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना, तो फिर अगर तुमने तलाक दे दी है उनका, जो जब वो बेबी पैदा हो गया है तो वो तुम्हारी तरफ से फारिग हैं और वो कहें कि हम तो नहीं फिर तुम्हारे बेबी को दूध पिलाती, ठीक है, तो अगर वो पिलाएं दूध, राज़ी हो जाएं इस पे, तो फिर तुमने उनको उजरत देनी है, उजूरहुन्ना, उनके फिर तुमने उस दूध पिलाने की उनको वो देनी है। वातमिरू बैनकुम बिमारूफ, और आपस में मारूफ के साथ मुआफ़क़त रखो। व इन तासरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा, और अगर तुम बाहम व इन तासरतुम, और अगर तुम आपस में मुश्किल है तुम्हें कोई, या ज़िद पकड़ ली है तुमने कोई, फसतुरदिउ लहू उखरा, तो उसको जो दूसरा बंदा है, यानी एक ने ज़िद अगर पकड़ ली है आपस में और मियाँ ने भी पकड़ लिया है तो बीवी ने भी पकड़ ली है, फसतुरदिउ लहू उखरा, तो कोई और जो है वो उसको दूध पिलाए औरत। यानी अगर मियाँ बीवी कहती है मैं जहन्नम में जा, तू भी तेरा बेटा भी और या तेरी बेटी भी, मैं तो नहीं इसको दूध पिलाऊंगी, अब तूने मुझे तलाक दी है, नहीं पिलाऊंगी, ज़िद पे आ जाती है। और या आदमी जो है वो ज़िद पे आ जाता है कि मैंने इसका तो दूध मैंने नहीं पिलवाना, ये तो फलानी है, ये फलानी है, मैंने इसका दूध भी नहीं अपने बच्चे को पिलाना। जब इस तरह की कोई आ जाए, मुश्किल पेश आ जाए, तो फिर दूसरी कोई औरत उसको दूध पिला दे। लियुनफिक ज़ू साअत मिन साअतिही, और फिर खर्च करे जो ज़्यादा यानी कि अच्छे अमीर आदमी है वो उसके ऊपर उस लिहाज से खर्च करे। वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, और जिसका रिज़्क़ तंग है उसको चाहिए कि वो जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया है वो उस दूध पिलाने वाली को दे। क्या कितना मुश्किल ये बातें हैं, मगर बंदे की समझों में नहीं आती बात, आदमियों की समझ में ये बात आती नहीं है। कई जगह पे औरतों के दिमागों में फतूर घुस जाता है तो उनके दिमाग में समझ नहीं आती। ये सारी बर्दाश्त कम होने की वजह से है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं बोझ डालता किसी भी नफ्स पे उससे ज़्यादा जो उसने उसको दिया होता है। सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किल के बाद आसानी भी पैदा कर देगा, थोड़ा सा सब्र तो ले जाओ, ये तो देखो कि फिर बाद में भी कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजिम को तब्दील करने पे इतना ज़्यादा कहा हुआ है कि देखो फिर अगला दूसरा आया तो क्या पता वो इससे भी बुरा हो। तो बीवी को आप अगर इस तरह से कर रहे हैं
تو بس اللہ کا تقوی ہی ہونا چاہیے. 2 3 4 بار تو اللہ نے کہہ دیا کہ یتق اللہ یتق اللہ. من سمجھ میں آتی ہے تو سمجھو, نہیں تو نہ صحیح. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مشکل کے بعد آسانی بھی دے دوں گا. یہ مجھے جو میں ٹھنڈے سانس بھر رہی ہوں نا, یہ مجھے بہت زیادہ پتہ. میرے ہسبینڈ ایڈوکیٹ تھے, ان کے پاس بہت زیادہ کیسز آتے تھے یہ کہ چھوڑنے کے, بتیری ہم کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کی آپس میں موافقت ہو جائے. اللہ ان کو اجر دے, ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ ان کو اجر دے کہ بڑے گھروں کو بچاتے تھے وہ. لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہے, بڑا میرا اس کے ساتھ تکلیف میں ہوں میں کہ انسان جو ہیں وہ بہت ہی ظلم کرتے ہیں آدمی. سید اچھا وقائی من قریۃ اتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم تو ایک انسان ہو, ایک آدمی ہو تم, جسے میں یہ ساری نصیحتیں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں تم نے کرنا, یہ نہیں تم نے کرنا, ٹھیک ہے. لیکن کیا کتنی ہی بستیاں ہیں, کتنی سویلائزیشنز, کتنے ہی آبادیاں ہیں جن کے پاس ان کے رب کا حکم پہنچا اور اس کے رسول پہنچے. فحاسبناها حسابا شدیدا, تو پھر ہم نے نہیں, انہوں نے جب مانی تو پھر ہم نے ان سے شدید حساب لیا اور ان کو بڑا ہی برا عذاب ان کو دیا. نکرن کا مطلب ہوتا ہے جس کا انکار کیا جانا چاہیے, یعنی جو کبھی بھی بندہ کہے کہ یہ تو عذاب مجھے کبھی نہ ہو, اس طرح کا عذاب. فذاقت وبال امرها, تو انہوں نے پھر اپنے کام کا مزہ چکھا. وکان عاقبۃ امرها خسرا, تو انہوں نے جو پھر کام کیے تھے نا, اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انڈیویجولی سمجھانے کے بعد اب بستی کی مثال دے رہا ہے کہ دیکھو بستیوں نے بھی اس طرح کی جب حرکتیں کی تھیں تو ہم نے انہیں نہیں چھوڑا. تم تو ایک سنگل انڈیویجول ہو, تو پھر تم اگر کرو گے اس طرح کی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کی سے نافرمانی, تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. ان کا پھر نقصان کا ہی انجام ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کیا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے تھوڑی سی عقل رکھنے والوں, جن کو تھوڑا سا گرے میٹر ادھر ہے نا, ان کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ کی کانشسنس اختیار کریں. اس نے جو حکم دیے انہیں دھیان سے سنیں اور مانیں. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری طرف یہ نصیحت اتار دی ہے اور یہ رسول بھی اتار دیا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ایک رسول تمہاری طرف بھیج دیا ہے, تمہاری طرف نصیحت بھیج دی ہے, تاکہ وہ جو رسول جو ہے وہ تمہیں آیات اللہ کی پڑھ پڑھ کے سنائے جو کہ بڑی ہی واضح ہیں. ان میں کوئی ہے ایمبیگوٹی جو ساری طلاق کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے؟ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کلیئر ہیں. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ذکر اور رسول تمہاری طرف بھیج رہا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, تاکہ وہ ان کو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست کرتے رہتے ہیں, انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور جو اللہ تعالیٰ کی مانے گا باتیں اور اپنے اعمال کو درست کر لے گا, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت رزق دیا ہے, یعنی کہ رزق کے طور پہ انہیں کتنی خوبصورت چیز دی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کس پیار سے اور کس دلار سے اور کس درد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق کی حرکت کرنے سے
اللہ کا تقوی اختیار کرو، دھیان کرو، اس کو ایک اتنی جلدی سے مت توڑو۔ مطلب یہ تو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تو نہیں کہا، مگر جو سٹائل ہے، جو اس کا جو ردم ہے اس سورت کا، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بنائی، اور اس کی مثل، آسمانوں کی مثل 7 زمینیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اتنا پاورفل ہے وہ۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتنے آسمانوں، 7 آسمانوں اور 7 ہی زمینیں، جو بھی اس کے لیئرز ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کی 7 لیئرز ہیں، تو ان کو یتنزل الامر بینہن، ان سب کے اندر اس نے اپنا حکم ڈال دیا ہوا ہے کہ پہلے آسمان نے کیا کرنا ہے، دوسرے آسمان نے کیا کرنا ہے، تیسرے نے، اسی طرح سے زمینوں نے، پہلی پرت نے کیا کرنا ہے، دوسرے لیول نے کیا کرنا ہے، تیسرے لیول نے۔ اتنا بڑا ہے، اتنی قدرتیں ہیں اس کی، وہ تمہیں اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے تو بیوقوفو سمجھ جاؤ۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جان لو کہ جو وہ اتنا کچھ کر رہا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں سنبھال ہے، ان کے اندر ہر ایک کا حکم دے رہا ہے، تو بھی تیری بڑی شے نہیں ہو۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کیا ہوا، اس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو کچھ تم کرو گے اس کو، تمہاری نیت، اندر نیت کا فطور، نیت کا خلوص، ہر چیز اس کو پتہ ہے۔ یہ یعنی کہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا کے کہ میری مائٹ اتنی ہے، میرے پاس یہ اختیار ہیں، تو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کا تقوی رکھنا، اس کو خیال میں رکھنا کہ اس کے پاس کتنا مائٹ ہے اور کتنا وہ ہر چیز کو انسرکل اس نے کیا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو میرے خیال میں تو یہ جو سورہ طلاق ہے، یہ انسانوں کو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے زیادہ بتائی ہوئی ہے۔ جب اخیر ہی ہو جائے، بالکل ہی کوئی وہ نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے طریقے بتا دیے ہیں کہ کرنا کیا ہے تم نے، اور اس میں بھی بڑی خوبصورتی سے تم نے اس کو بالمعروف، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے طریقے سے تم نے، اگر فارغ یعنی کہ وہ جدا ہونا ہی ہے تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو، اور اگر تم نے رہنا ہے تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے رہو۔ تو یہ ہماری ہو گئی جی سورہ طلاق کی 12 آیات تھی، لیکن شاید 12 آیات تھی، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو 32 منٹس میں کیا۔ چلیں جی، نیکسٹ انشاءاللہ سے ہم پھر آئیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر یہ نازل ہو رہی ہے، اور انسانوں کو اللہ سبحان اللہ سمجھا یہ رہا ہے کہ دھیان رکھو، تقوی رکھو، جس کے پاس اتنی قدرت ہے وہ پھر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر تم کسی ایک عورت کے ساتھ اس طرح کو کوئی ظلم کر رہے ہوگے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہمیں اپنی نصیحتوں سے، اپنے ذکر کو، جو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا ہے، رسول بھیجا ہے تاکہ بینات آیات تمہیں بھیجی ہیں، ہمیں ان بینات کے اوپر عمل کرنے کا، انہیں سننے کا، انہیں سمجھنے کا، ان پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔